أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالخاص محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو مولا حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے فائدے اور امام سے دشمنی کے نقصانات انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس سے ہر عالم انسانیت محبت کا دم بھرتی ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہر مذہب و ملت والے امام سے عقیدت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے وہ اسی اعتبار سے وہ کام کرتا ہے۔ امام سے محبت کرنے کے فائدے بہت ہیں۔ ان میں پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جس کے بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، جہاں ہماری واپسی ہونے والی ہے، جو ہم سے حساب و کتاب لینے والا ہے، جو ہمیں جزا و سزا دینے والا ہے، وہی ہم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے۔ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دونوں ایک ہی چیز بتائی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو قرآن نے بھی اس کا فارمولہ بتایا ہے اور اہل بیت نے بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ تمہاری طرف سے دعویٰ ہے، لیکن اللہ کب تم سے محبت کرے گا اس کو بتانے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ فاتبعونی، رسول کا اتباع کرنا پڑے گا۔ تم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والا بھی کر رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھی کر رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی کر رہا ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی کر رہا ہے، واجبات کی ادائیگی والا بھی کر رہا ہے، جو واجبات جن سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ تم نے رسول کی اتباع کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نبی کی اتباع کرتے ہیں،
اور نبی اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرتے ہیں. پتا چلا کہ اہل بیت سے دامن متمسک کر لو، اللہ تم سے محبت کرتا رہے گا. صلوات بر عزیزان گرامی، در اہل بیت سے وابستگی یہ بڑی قیمتی شے ہے. اسے بچا کے رکھنا ہے، اسے حفاظت سے رکھنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے. یہ بچا کر رکھنا، یہ محفوظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی کمرے میں قید کر دیا جائے، پیٹی میں پیک کر دیا جائے کہ اب اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں، اسے محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگہبانی کی جائے، اس کی پاسداری کی جائے اور اس کی حفاظت یوں کی جائے کہ اس میں کوئی انحراف نہ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ عزاداری امام کر رہے ہیں. عزاداری امام کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں یاد کر رہے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے چلے تھے وہ مقصد زمانے کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں. تو کربلا کے بعد دو راستے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار اور حسین کے جانثاروں اور ساتھیوں اور اصحاب پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کی کوششیں یہ ہیں کہ اس واقعے کو دبا دیا جائے. اور جن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں، جن کی آل اولاد اصحاب انصار شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ اسے دبانے والوں جو ہے انہیں آشکار کیا جائے اور اس پہ جو پردہ ڈالنے والے ہیں ان کی حقیقتوں کو آشکار کیا جائے. تو کربلا کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک واقعہ کربلا پر پردہ ڈالنے والے ہیں اور ایک واقعہ کربلا سے پردہ اٹھانے والے ہیں. جب جناب زینب بازاروں سے گزری ہیں، اسیر کر کے لے جائی گئی ہیں، جناب زینب اور جناب سجاد کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ یہ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے جا رہے تھے. اس لیے کہ چاہے کوفے کا بازار ہو اور چاہے شام کا بازار ہو، سب یہ چاہ رہے تھے کہ حقیقت کربلا چھپا دی جائے. اور انہوں نے اسی اعتبار سے پروپیگنڈے کیے تھے، اسی اعتبار سے انہیں افواہوں کا بازار گرم کیا تھا، اسی اعتبار سے انہوں نے مجمع لگایا تھا، اسی اعتبار سے وہ خوشی منا رہے تھے. لیکن جدھر سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا تھا کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے. عزیزان گرامی، تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے، یہ عزاداری کی اس طریقے سے حفاظت کی جائے کہ کوئی اس میں خلل نہ ڈال سکے، کوئی اس میں انحراف نہ کر سکے، کوئی اس پہ پردہ نہ ڈال سکے. اس لیے بڑی قربانیاں ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کا اہتمام زیادہ اسی لیے کیا ہے. پوچھا گیا مولا اتنا اہتمام کیوں ہے عزاداری کے لیے؟ معصومین کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے وارثوں سے وصیتیں کی ہیں کہ تم لوگ یہ کام کرنا. چنانچہ منا کے میدان میں یہ کام ہونا چاہیے، کئی سال ہونا چاہیے، ان حاجیوں کے مجمع میں ہونا چاہیے. رونے کے لیے بٹھاؤ، ادا کا اہتمام کرو، لوگ پوچھیں کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ. یہ ادا کے فروغ کے لیے کام کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے. پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمیں یاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے. اگر لوگ غدیر کو نہ بھلاتے تو عاشور کبھی منعقد نہ ہوتا. غدیر کو اہتمام جتنے شاندار طریقے سے کیا گیا تھا کہ اسے یاد رکھنا ہے، اسے پہنچاتے رہنا ہے، لیکن لوگوں نے غدیر بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ در اہل بیت سے دور ہوتے چلے گئے اور واقعی کربلا پیش آ گیا. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک ہے غدیر اور ایک ہے کربلا.
یہ دونوں چیزوں کی اگر حفاظت ہو گئی، اس دونوں کا اگر اعلان ہو گیا اور اس دونوں کو اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو اسی میں سارا دین ہے، اسی میں ساری شریعت ہے، اسی میں سارا مذہب ہے، اسی میں سارا تعلیمات اسلام ہے، اسی میں سارا تعلیمات اہل بیت ہے۔ غدیر کا معاملہ وہ ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو غدیر میں روکا گیا اور ان کے سامنے اعلان ولایت مولا کائنات ہوا اور یہ کہا گیا کہ جا کے سب لوگ بیعت کرو اور مبارکبادی دو۔ سب نے مبارکبادی دی، سب نے بیعت کی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہر حاضر پر ضروری ہے کہ پیغام غدیر کو غائب تک پہنچاتا رہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اگر یہ پیغمبر کی دی ہوئی امانت میں عمل کر لیا جاتا تو لوگ در اہل بیت سے دور نہ ہوتے، لوگ اہل بیت کو ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش نہ کرتے، لوگ اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ اہل بیت کا جو مقام تھا، جو ان کی منزلت تھی، جو ان کا درجہ تھا، جو ان کی عظمت تھی، اس سے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا تھا اور یہ کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو لفظی جملے ہوتے ہیں، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ یہ اپنی کمی ہے کہ ہم سمجھیں ہم نے ہٹا دیا، یہ ان کی کمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خلافت چھین لی تو چھین گئی۔ نہیں، یہ خدائی عہدہ ہے، یہ الہی عہدہ ہے، یہ دنیاوی نمائندہ نہیں ہے، یہ الہی نمائندہ ہے، اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو غدیر اگر یاد رہتی، غدیر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر حاضر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس ولایت علی کے اخراج کو اور اعلان کو لوگوں تک پہنچاتا رہے، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچاتا رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہنا چاہیے تھا۔ اگر لوگ اس بات پر عمل کر لیے ہوتے اور امانت رسول میں اگر خیانت نہ کی گئی ہوتی تو آج سب کی زبان پر علی ہوتا، سب کی زبان پہ ولایت علی ہوتا، لیکن اسے چھپایا گیا، اسے دبایا گیا اور اس کے لیے سازشیں رچی گئیں۔ تو ہمیں 2 کام کرنا ہے، ایک غدیر کا اعلان کرنا ہے، غدیر کی حقیقت واضح کرنا ہے، اور ایک جو غدیر بھلانے کے نتیجے میں کربلا برپا ہوئی ہے، کربلا کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کربلا کا ذکر جو ہے اسے کہتے ہیں تمنا زہرا، اسے کہتے ہیں آرزو زہرا۔ تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہے، ایک امانت رسول پہنچانا ہے جسے غدیر کہتے ہیں، اور ایک تمنا زہرا ہے جسے کرنا ہے اسے عزاداری امام کہتے ہیں۔ غدیر انہیں بھولنے نہیں دینا ہے، انہیں بھلانے نہیں دینا ہے، انہیں یاد دلاتے رہو، انہیں یاد دلاتے رہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، تم نے یہ امانت دی گئی تھی، یہ بھی بتاتے رہو۔ اور الحمدللہ بتائی جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں سے جو آواز اذان ہے، اس آواز اذان کی قدر کیجیے۔ جہاں لوگ غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اذان بہت کچھ پیغام دیتی ہے، اس آواز اذان کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت کچھ ہیں، لیکن ہم غفلتوں میں ہیں، ہم دنیا داری میں ہیں۔ یہ آواز اذان جو مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، عبادت خانوں سے بلند ہو رہی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر ایک بندے کو اذان دینے کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جو اذان دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مسجدوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وقت نماز ہوا کہ جس کو آپ کہہ دیجئے، آپ اذان دے دیجئے، وہ اذان دے، خود تیار نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ کیسی شرمندگی! بلکہ اذان تو فخر سے دینا چاہیے، اذان تو آگے بڑھ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اذان دینے والا جو ہے وہ شفاعت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو اذان دیتا ہے، اذان کے
دینے والے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ حق شفاعت رکھتا ہے، وہ لوگوں کو بخشوائے گا، لوگوں کی شفاعت کرے گا، یہ ہے درجہ۔ اور درجہ غدیر کے اعلان بھی ہو رہا ہے۔ اور اذان کی فضیلت تو یوں سمجھنا چاہیے کہ دربار شام میں چوتھے امام نے آواز اذان کا احترام کر کے اور یزید سے مخاطب ہو کے کہا، یزید دیکھ اذان میں جو جملے آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اے یزید یہ یاد رکھ کہ میرا بابا جیتا ہوا ہے، تو میرے نانا کا نام مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا میرے جد کا نام بچانا چاہتا تھا۔ آواز اذان جہاں سے اٹھے تو یہ آواز اذان کی قدر کرتے ہوئے مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، عبادت خانوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا سے پہلے آواز اذان جو بھی رہی ہو، لیکن کربلا کے بعد سجاد نے بتلایا ہے یہ آواز اذان نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے۔ حیدری یہ مولا حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ اب میں عزاداروں سے، ماتمداروں سے، مجلس میں آنے والوں سے، مجلس میں شرکت کرنے والوں سے، مجلس کا اہتمام کرنے والوں سے، عزاداری کا اہتمام کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں محبت ہے؟ اگر حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو اذان جا کر دیا کرو، اور جب آواز اذان کانوں میں آئے تو مسجدوں کو آباد کر کے بتلاؤ کہ یہ جو آواز فضا میں بلند ہو رہی ہے یہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے، اور جو مسجدوں کو آباد کر رہے تھے لشکر حسینی کہتے ہیں۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت امام حسین کے قاتلوں پر۔ عزیزان گرامی، سبحان اللہ، سبحان ہمیں اللہ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عزاداری کے لیے تڑپتے ہیں، ہم عزاداری کا اہتمام ہر جگہ کر رہے ہیں۔ یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ جو ہو رہا ہے یہ عزاداری کے معاملے میں آپ کی محبت ہے، یہ عزاداری کے فروغ کے لیے آپ کی کوششیں ہیں، یہ عزاداری جو غم حسین دل میں ہے، جو محبت حسین دل میں ہے، فقط ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ذریعہ بنے ہیں لوگوں تک پہنچانے کا۔ یہ عزاداری فقط یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، ایک ذریعہ بنے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے عزاداری میں؟ عزاداری میں وہی ہونا چاہیے جو مولا حسین کا مقصد تھا۔ مولا حسین مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے تھے میں جا رہا ہوں، اپنے نانا کے راستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کی سیرت پہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ یہ تین جملے ہیں کہ اپنے نانا کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت، اپنے بھائی کی سیرت پہ میں چلنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسین مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرا راستہ نبی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے، حسن کا راستہ ہے، ان راستوں پہ اگر چلتے ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا، اور اگر یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوٹ گیا، عزیزان گرامی یہ اگر چھوٹ گیا تو پھر انسان اس کھائی میں گر جائے گا کہ نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ایسا زمانہ آئے گا، آخری دور ایسا ہوگا کہ لوگ تو سنورے ہوں گے، اچھے اچھے لباس میں ہوں گے، اچھے اچھے شکل و صورت میں ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، سجے دھجے ہوں گے، بظاہر بہت خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن اندر ان کا باطن جو ہے وہ بہت خراب ہو۔ آخری زمانے کی نشانی امام نے بتلائی کہ لوگ صاف ستھرے نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، ظاہر میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن باطن میں بہت خراب ہوں گے۔
ایسے دور میں ہوگا کیا؟ امام نے فرمایا ایسے دور میں یہ ہوگا کہ اگر یہ دعا بھی مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دل جب تک پاک و صاف نہ ہو، دماغ جب تک پاک و صاف نہ ہو، فکر جب تک پاک و صاف نہ ہو، یہ دعا کریں گے۔ امام نے دعا کیسی دعا کہا؟ اس طریقے سے دعا کی جیسے کوئی ڈوبنے والا دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کی بہت سے اقسام ہیں نا۔ ایک نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، صحت و سلامتی ہے، روزی روزگار چل رہا ہے، خوش مزاجی سے زندگی بسر ہو رہی ہے، کچھ اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، گھر بھی خوش ہے، ماحول بھی خوش ہے۔ ایسے میں جو دعا کرتے ہیں تو وہ آپ جان سکتے ہیں کیسے دل سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ وہ دعا کرتا ہے کہ جو حالت مرض میں ہم، سارے بینک بیلنس ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹر سب لے چکا ہے اور صحت یابی بھی نہیں ہے، قرض میں ڈوب چکے ہیں۔ اب جو دعا کرے گا یہ بندہ روئے گا، تڑپے گا، گر گائے گا، فریاد کرے گا۔ کیا اس کی دعا اور اس کی دعا ویسے ہی تھی؟ صحت و سلامتی میں، شفا یابی میں، کاروبار کی برکت میں، خوشحالی میں جو دعا کر رہے تھے کیا وہی انداز ہے؟ نہیں۔ لیکن جب بیماری کے عالم سے گزر چکے ہیں، ایک دم خالی ہو چکے ہیں، قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے ہیں، اب جو دعا کریں گے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو ظاہر تو بہت اچھے نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان کا باطن جو ہے بہت خراب ہوگا، اور یہ ایسے دعا کریں گے جیسے ڈوبنے والا کر رہا ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہو کتنی دیر کوشش کرے گا، کب تک تڑپے گا، کب تک ہاتھ پیر مارے گا؟ ڈوبنے والا کب تک تیرے گا، کب تک سوئمنگ کرے گا؟ لیکن یہ جو دعا کرے گا، امام فرماتے ہیں اگر اس کا دل اور دماغ اور فکر اور جذبات، ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو یہ دعا کرتا رہے، خدا قبول نہیں کرے گا۔ امر بالمعروف بھی انہی میں سے ہے کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کر دیا گیا تو حدیثوں میں آیا ہے کہ 3 عذاب ایسے دیے جائیں گے کہ تڑپتے رہو، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کون سا 3 عذاب آنے والا ہے؟ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو 3 عذاب آنے والے ہیں۔ ایک عذاب یہ آ جائے گا کہ روزی میں برکت نہیں رہے گی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جتنا کماتے رہو، محنت کرتے رہو، تڑپتے رہو، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ آنے والا ہے کہ ایسے ظالم و جابر کی حکومت آ جائے گی، تڑپتے رہو، اس کے چنگل سے نکل نہیں پاؤ گے، اور یہ دونوں تو برداشت کر لی جائے گی۔ تیسری مصیبت وہ ہے کہ وقت آخری ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حسین نکل رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں میں اپنے نانا کے راستے پہ، اپنے بھائی کے راستے پہ، اپنے بابا کے راستے پہ جا رہا ہوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اگر ہماری عزاداری سے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو یہ حسین کی عزاداری نہیں ہوگی۔ حسین کی عزاداری میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ ایک صلوات یہ بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے مولا نکلے ہیں، اسی کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اسی کو پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، اسی کا پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں، امت کو جگانے کے لیے نکلے ہیں، ان کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگانا ہے۔ کربلا کے بعد جو اہل حرم کا قافلہ ہے یہ ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ زینب کی مصیبت تو سمجھو کہ جہاں بھائی اور بھتیجے، اصحاب و انصار کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، ردائیں چھپ چکی ہیں، لیکن زینب اسی عالم میں اب جو نکلی ہیں تو ان کوفیوں سے بھی مخاطب ہو رہی ہیں، ان شامیوں سے بھی خطاب کر رہی ہیں اور ان کے ذہنوں کو بیدار کر رہی ہیں۔ تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کربلا میں کیا ہو گیا، تمہیں آگاہ ہونا چاہیے۔ تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم نے کس کا ساتھ دے دیا؟ عزیزان گرامی،
آج زیادہ وقت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے جری مری بھی پہنچنا ہے، اور یہ وعدہ تھا کہ 9:15 بجے ہمیں ممبر دیا جائے گا، لیکن 1-2 منٹ کی ہماری بھی تاخیر ہوئی، لہذا بس اپنے گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ ہم اور آپ تو بڑے سکون سے مجلس کر کے چلے جاتے ہیں، بستر پر جا کر کبھی احساس کیا کرو، آپ نے عاشور کا غم منایا تھا، تھکے تھے، لیکن شام کو آپ کو بستر نصیب ہو گیا، شام کو آپ کو کھانا مل گیا۔ آج امام کا 10واں بھی تو تھا، شہدائے کربلا کا 10واں ہے۔ ہم عزاداری کر کے جائیں گے، ماتم کر کے جائیں گے، مجلس سن کر جائیں گے، اپنے کمرے میں جائیں گے، کھانا بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا، لیکن اہل حرم کا جو قافلہ کربلا سے گزرا ہے تو اسے آرام نہیں ملا ہے۔ یہ کوفے میں بھی داخل ہوا ہے، اور کوفے میں ہی پہنچنے کے بعد امتحان کی منزلیں ہیں، لیکن زینب کی ذمہ داری تو سمجھو۔ عزادارو، کوفے کا نام آیا ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات تو ہوگی نا کہ اسی کوفے میں 20-25 سال پہلے جناب زینب آئی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی۔ مولا علی نے کیا اہتمام کیا تھا؟ مولا علی نے شہر کوفہ سے باہر قافلے کو روکا اور رات کا انتظار کیا۔ جب رات ہو گئی تو امام نے شمع بھی بجھوا دی، اور جب رات میں تاریکی پھیل گئی شمع بجھا دی گئی۔ اب ایسے موقع پہ زینب کو امام لے کے کوفے میں داخل ہوئے تھے، لیکن جب 20 اور 25 سال کے بعد کربلا سے لٹی ہوئی زینب چلی تو اسی کوفے میں دن میں لائی جا رہی ہے۔ اے بی بی زینب، ایک بار تو آپ کے بابا لائے تھے تو رات کی تاریکی تھی، پردے سلامت تھے، وہ حافظ تھے، لیکن آج زینب جب کوفے میں آ رہی ہے، تماشائیوں کا مجمع، نامحرموں کا مجمع، سروں پہ چادریں نہیں، قیدی بنائی ہوئی ہے۔ زینب نے اپنے بابا کو یاد کیا ہوگا، اے بابا، یہی تو کوفہ ہے جہاں مسلم ایک مومنہ کے گھر میں تھے۔ جب صبح کو فوج یزید آنے لگی تو جناب مسلم گھر سے نکلنے لگے۔ اس محترمہ نے کہا آپ نہ نکلیے، اس لیے کہ آپ یہاں محفوظ ہیں۔ جناب مسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے توبہ، اے مومنہ، مجھے نکلنے دے، اس لیے کہ فوج گھر میں آ جائے گی، ہم بنی ہاشم کے خاندان کے ہیں، ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری وجہ سے تمہاری بے پردگی ہو جائے۔ یہی کوفہ تھا جہاں مسلم تڑپ رہے تھے کہ ہماری ذات سے کسی کا پردہ نہ چلا جائے، کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ اے مسلم ابن اخی، اے سفیر امام، اسی کوفے میں زینب آ رہی ہے، اسی کوفے میں زینب ہے، دربار بھی ہے، قید خانہ بھی ہے۔ آج 10واں ہے عزادارو، ہم اور آپ جب اپنے کسی عزیز کا 10واں کرتے ہیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، لوگ پرسہ دیتے ہیں، لوگ تعزیت دیتے ہیں۔ اے عزادارو، زینب کی بے کسی کو سلام، سکینہ کی بے کسی کو سلام، سجاد کی بے کسی کو سلام۔ نہ عاشورہ کو کسی نے تعزیت دی، نہ 10ویں کو کسی نے تعزیت دی۔ عاشور کو بھی تماچے لگے، عاشور کو بھی امتحان، 10ویں محرم کو بھی قید خانے میں اپنے بھائی کا 10واں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیال